بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا ٹاپک نمبر 10 ہے اساتذہ کے حقوق۔ استاد معاشرے کا سب سے باعزت، واجب الاحترام اور باوقار رکن ہے، اور اس کی ذمہ داری معاشرے کے افراد کی کردار سازی ہے۔ جس طرح والدین کے ذمہ بچے کے لیے خوراک، لباس فراہم کرنے، اسی طرح اخلاقی تربیت کرنا استاد کی ذمہ داری۔ اساتذہ کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں والدین کے 3 درجوں میں سے ایک درجہ استاد کا۔ استاد سے علم حاصل کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اگر تم جانتے تو یاد رکھتے ہیں، اگر تم نہیں جانتے تو یاد رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ استاد شاگرد کو اپنی ذات کی اور اللہ کی پہچان سکھاتا ہے، اس لیے استاد کا احترام شاگرد پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ اساتذہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جب تک میرے استاد محترم زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ شاگرد کو چاہیے کہ استاد پڑھا رہا ہو تو توجہ سے سنے، ہر سوال کا جواب ادب سے دے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اجازت لے کر سوال کرے، جماعت کے نظم و ضبط کا خیال رکھے، استاد کو سلام کرنے میں پہل کرے، استاد کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اچھے طریقے سے کرے، استاد کا مذاق نہ اڑائے، اگر استاد کی بہتری کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرے تو برا منانے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دے۔ سرگرمی: استاد صاحب طلبہ کو حقوق العباد خصوصاً والدین اور اساتذہ کے حقوق پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ استاد صاحب اور طلبہ حقوق العباد کے معاشرتی اثرات پر بحث کریں۔ کیا ہمارے معاشرے میں حقوق العباد کی ادائیگی پر عمل کیا جاتا ہے؟ استاد صاحب اس موضوع پر کلاس میں مباحثہ کروائیں۔ چیپٹر نمبر 18 ہے مطالعہ پاکستان۔ تاریخ پاکستان کا قیام اسی دن عمل میں آ گیا جس دن ہندوستان میں پہلے اس انسان نے اسلام قبول کیا تھا، قائد اعظم۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا آغاز عرب تاجروں سے ہوا۔ برصغیر میں اشاعت اسلام میں سب سے زیادہ حصہ مسلمان صوفیہ کرام کا ہے۔ حضرت عطا گنج بخش، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید گنج شکر، حضرت مجدد علی فسانی، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور دیگر کئی صوفیہ کرام نے اپنے اچھے اخلاق و کردار سے لاکھوں لوگوں کو حلقہ بکوش اسلام کیا۔ محمد بن قاسم 712 میں برصغیر پاک و ہند میں آیا، جس سے اشاعت اسلام پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند میں پہلی باقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد 1206 میں قطب الدین ایبک نے رکھی۔ برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کا آغاز 1526 میں ہوا۔ اسی دوران انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور رفتہ رفتہ پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی جو کہ ناکام رہی۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے پہلی بار الگ ملک کا تصور پیش کیا۔ 1940 میں قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد پاکستان لاہور منظور کی گئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں وجود میں آیا۔ پاکستان کا پہلا آئین 1956، دوسرا آئین 1962 اور پاکستان کا موجودہ آئین 1973 میں بنایا گیا۔ سرگرمی: استاد صاحب طلبہ کے ساتھ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے اسباب پر گفتگو کریں۔ قیام پاکستان کے دوران مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی؟ کلاس میں اس موضوع پر تقریری مقابلہ کروایا جائے۔